بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ قدرے ہٹ کر ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس ایک انتہائی زبردست صحافی موجود ہیں جو ریحان بھائی کی گرفتاری اور رہائی سے متعلق بات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان سے بات ہوگی رضا ڈار کیس کے حوالے سے۔ اس ٹائم جو ہے وہ گھٹن کا ماحول ہے، حبس کا ماحول ہے، کیا وہ تاریخ میں کبھی ملتا ہے؟ وہ بھی اس پر بھی بات ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان آج کل جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوئے ہیں اداروں کے خلاف، اس کو لے کر بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ اور پھر نواز شریف کی جو دل کی خواہش زبان پر آئی اس سے متعلق، اور پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے اس حکومت کو لے کر، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو میرے ساتھ بہت ہی پیارے، بہت ہی نفیس صحافی جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کا نام صدیق جان ہے، جو ہمارے فارمر کولیگ بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ صدیق بھائی آپ کا اتنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے۔ مجھے پتہ ہے آپ بہت مصروف ہیں، لیکن آپ نے ہماری ریکویسٹ پہ جو ہے وہ ٹائم دیا، بہت مہربانی، بہت شکریہ ونس اگین۔ ڈائریکٹ سوال پر آتے ہیں۔ میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جو اب حبس اور گھٹن کا جو ماحول بنا ہوا ہے، کیا تاریخ میں اس کی کبھی کوئی مثال ملتی ہے؟ میں نے بہت سے ان لوگوں سے یہ بات پوچھی جنہوں نے پچھلے 40-50 برس دیکھے، جنہوں نے کچھ ایسے بھی ہمارے جرنلسٹ ہیں جو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جنہوں نے ایوب خان کا دور بھی دیکھا، انہوں نے جنرل ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا، انہوں نے 2 تہائی اکثریت والے نواز شریف کا بھی دور دیکھا، پھر جنرل مشرف کا دور بھی دیکھا۔ تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کبھی کیا میڈیا کے لیے اس طرح کے برے حالات تھے؟ تو وہ سب یہ بات کہتے ہیں کہ اس طرح کے برے حالات کبھی بھی نہیں تھے۔ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا جبر، بربریت اور فسادیت پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھی۔ صرف اور جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عوام پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، جتنے بڑے کرائسس پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 5-6 کرائسس اکٹھے ملک کے اوپر آ گئے ہوں، سیکیورٹی کا، امن و امان کا، دہشت گردی کا، اکانومی کا، آٹے کا، لوڈ شیڈنگ کا، کسانوں کا، یا انڈسٹری کا، مطلب اتنے بحران ایک ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں آئے جو اس وقت آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستانیوں کی، پاکستان کی، اور اس میں پاکستانیوں کا پورا حصہ ہے۔ آج یہ جو ہم بیٹھ کے رونا دھونا ہم روتے ہیں نا کہ جی ملک زوال کا شکار ہو رہا ہے، ملک تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، ملک ہر روز پیچھے جا رہا ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک برباد ہو رہا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بڑا ایک کمزور پاکستان ہم لوگ چھوڑ کر جائیں گے۔ تو اس سب میں ہم سب حصے دار ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، ہم میں سے کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، ہم میں سے کوئی جبر، بربریت، فسادیت پہ سٹینڈ لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم جبر، بربریت، فسادیت اور یزیدیت کے خلاف بات کریں گے تو ہم مر جائیں گے، ہمیں موت آ جائے گی، ہم کر دیے جائیں گے، ہماری جان چلی جائے گی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم جبر، بربریت، فسادیت اور یزیدیت پہ بات نہیں کرتے تو کیا ہم نے یہ لکھوایا ہوا ہے کہ ہمیں کسی اور طرح سے طبعی موت نہیں مریں گے؟ ہم نے آب حیات پیا ہوا ہے، ہماری زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی؟ تو یہ اس میں جو کچھ آج ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں سے ہم میں سے ہر ایک وہ شخص شریک ہے جو اس ظلم، جبر، بربریت اور فسادیت پہ بات نہیں کرتا، جو آواز نہیں اٹھاتا، جو ڈرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں بات کروں گا اٹھا لیا جاؤں گا، جو کہتا ہے کہ میں بات کروں گا مار دیا جاؤں گا۔ تو کوئی اللہ پہ بھی بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو ایسا جبر، بربریت پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھی۔ ریحان بھائی جو ہیں ماشاءاللہ وہ رہا ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے ایک سوال کیا تھا، کیا سوال کرنا کوئی جرم ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سوال کرنا واقعی جرم ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر یہ ہے کہ آپ سوال نہ اٹھائیں، آپ یہ سوال نہ کریں کہ بے گناہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ یہ سوال نہ کریں کہ جو بے گناہ پولیٹیکل ورکر قیدی ہیں، چاہے وہ فردوس رائے ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، فلک جاوید ہوں، صنم جاوید ہوں، بشرا بی بی صاحبہ ہوں، ان خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ یہ سوال مت اٹھائیں کہ بزرگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بے گناہوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، 51-52 جو گجرانوالہ کے بے گناہ ورکرز ہیں، ان کو جو سنائی ہوئی پی ٹی آئی کی، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملٹری کورٹ سے جو کنوکٹڈ سویلینز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر سوال اٹھانا ہی سب سے بڑا جرم ہے۔ تو بہرحال خوشائند ہے کہ ریحان بھائی جو ہیں وہ رہا ہو گئے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جبری گمشدگی ان کی نہیں ہوئی، وہ گرفتار ہوئے۔ اور دیکھنا اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم گرفتاری پہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ چلیں کوئی گرفتار ہوا ہے، پتہ تھا کہ اس کو کس نے، کون لے کر گیا ہے، ایک کورٹ پروسیس کے ذریعے ساری اس کی چیزیں ہوئی۔ اور باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، آپ بلائیں، آپ سوال کریں، آپ جواب لیں، آپ انکوائری کریں، آپ تحقیقات کریں، ایک پراپر چینل سے آپ کریں۔ لیکن اس طرح سے جس طرح سے ان کو ایئرپورٹ سے اٹھایا گیا، اور یہ پروسیس جو ہے نا، یہ اب ایک پاکستان کے اندر نیو نارمل ہے، اس طرح کا پروسیس اپنانا، جبری گمشدگیاں کرنا، مطلب پاکستان میں تو اب گولی لگ جانا ایک نیو نارمل ہے۔
پاکستان کے اندر تو ظلم ایک نیو نارمل ہے، ناانصافی ایک نیو نارمل ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا رضا ڈار کیس جو ہے وہ پسے پس چلا گیا ہے، منظر دھندلا گیا ہے اس کے متعلق؟ بالکل ایسے ہی ہے. پہلے چلوایا بھی خود گیا ٹی وی چینلز کے اوپر، اور چلوا کے پھر اس کو غائب کروایا گیا. اب پتہ نہیں جب کہانیاں سامنے آئیں گی اور جب کتابیں لکھی جائیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ پتہ نہیں کون کس کے پاس گیا، ملاقات کی، اور اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد کس نے کس کو حکم دیا، اور اس کے بعد پھر تمام ٹی وی چینل سے یہ رضا ڈار کا کیس غائب بھی ہو گیا، اور عدالتوں سے بھی اس کو وہ بری ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زورین نظمانی کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی بادشاہ بندے ہیں، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رضا ڈار کیس میں انصاف ہوگا تو یا تو آپ پاکستان میں نئے نئے آئے ہیں، آپ کو پاکستان کے نظام کا نہیں پتہ، یا آپ بالکل ہی پاگل ہیں، آپ ذہنی طور پہ اسٹیبل نہیں ہیں، یا آپ بہت ہی احمق ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انصاف ہوگا، اور وہ بھی رضا ڈار کیس میں انصاف ہوگا. اچھا، ان دنوں مولانا بھی جو ہے وہ اداروں کے خلاف جو ہے مسلسل بیان بازی کر رہے ہیں. کیا وہ ان کا کوئی میچ فکس ہے؟ اور یہ بھی ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ جو اگر پی ٹی آئی کا رہنما بات کرتا ہے تو اس کو تو در لیا جاتا ہے، تو مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو ہے ابھی این سی سی آئی ہے یا کوئی اور ادارے جو ہیں وہ حرکت میں نہیں آئے. تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ ہمارے کچھ دوست اس کو یوں ڈرا کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان شاید اس نظام کا حصہ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ سارا نیریٹو بنا رہے ہیں اور ہیرو بن رہے ہیں، اس لیے ان کو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. مولانا صاحب اس ملک کے اندر ایک وہ طاقت ہے جن کے ساتھ پنگا لینا اتنا آسان نہیں ہے، اور ایک ایسے وقت کے اوپر، ایک ایسے وقت کے اندر جب ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ادارے، الیکشن کمیشن، میڈیا، بیوروکریسی، ہماری حکومتیں، ہمارا نظام، ہمارے ادارے، بندوق، طاقت، پیسہ، سارا نظام ہمارا اوپر سے لے کے ایک عام نیچے ایس ایچ او سے لے کے اور نیچے تفتیشی سے لے کے اور ایک کانسٹیبل تک، جب ہمارا پورا نظام جو ہے وہ عمران خان سے لڑ رہا ہے اور عمران خان کو شکست نہیں دے پایا، اور اگر عمران خان سے توجہ تھوڑی سی ہٹاتا ہے تو عمران خان اس نظام کو مزید لٹا دے گا، تو اس دوران ہمارا نظام یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ایک لڑائی کھول لیں. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا جائے گا. اور مولانا صاحب کے سوشل میڈیا نے اپنی طاقت منوائی ہے، اور مولانا صاحب بہت ہی پاورفل ہیں. ان کے ساتھ لڑائی لڑنا اس نظام کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں، اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے، جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، جنرل فیض ڈی جے ایس آئی تھے، سب ایک پیج پر تھے، عوام عمران خان کے ساتھ تھی. عوام اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہت ہی پازیٹیو، 99% عوام اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پازیٹیو رائے رکھتی تھی. تو اس وقت بھی مولانا کو جب نیب نوٹس کرنے لگا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم کور کمانڈر ہاؤس پشاور کے باہر جائیں گے، اور پھر وہ نوٹس نہیں ہوا تھا. تو آج تو پھر زمین آسمان کا فرق ہے. آج 99% لوگ کہیں اور کھڑے. تو اس لیے مولانا کے ساتھ پنگا اس نظام کے لیے ممکن نہیں ہے، اور یہ لڑائی سیریس ہے. مولانا کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے. حکومت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے، عوام پہ پیٹرول بم گرائی چلی جا رہی ہے. اور کیا معاشی میدان میں حکومت پھنس چکی ہے، مشکل میں آ چکی ہے؟ اور کیا حکومت کے لیے کوئی بڑا خطرہ ہے معاشی لحاظ سے؟ دیکھیں، حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. حکومت جان بوجھ کے آئل پرائسز بڑھا رہی ہے. ایک تیر سے حکومت دو شکار کر رہی ہے، ایک تو تین شکار کر رہی ہے. ایک وہ یہ کر رہے ہیں کہ حکومت اسے وہ کما رہی ہے، لیوی کما رہی ہے، پیسہ کما رہی ہے، ہزارہ ارب اکٹھے کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت لوگوں کو ایک ذہنی اذیت دینے کا ایک انہوں نے پروگرام بنا رکھا ہے جو وہ بڑی کامیابی سے دے رہے ہیں. تیسرا، وہ لوگوں کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھنا چاہتے ہیں کہ اتنی مہنگائی رکھیں کہ لوگ ایک دن بھی اگر کام پہ نہ جائیں تو وہ اپنے بچوں کو روٹی نہ کھلا سکیں، تو لوگ اپنے بچوں کی روٹی سے ہی باہر نہ نکل سکیں. کیونکہ جس دن لوگوں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ 10 دن کما کے اور وہ مہینہ پورا گھر چلا سکیں گے، تو پھر 20 دن تو وہ کچھ اور سوچیں گے، پھر 20 دن تو وہ دھرنے میں بھی آ کے بیٹھ جائیں گے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نکل پڑیں گے. تو یہ بائی ڈیزائن یہ کیا جا رہا ہے کہ آئل پرائسز اوپر رکھو تاکہ پیسہ کماؤ، لوگوں کو ذہنی اذیت کا شکار کرو، لوگوں کو مشکلات سے دوچار کرو، اور یہ سب کچھ کر کے اور لوگ کسی اور چیز کے سوچیں بھی نہیں. اچھا، ان دنوں جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی حکومت کے خلاف بہت بیانات دے رہی ہے. نواز شریف بھی بلاول بھٹو کو برخودار کہہ کے بلا رہے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ روایتی طور پر وہی نور و کشتی کھیل رہے ہیں، یا پھر واقعی پیپلز پارٹی جو ہے حکومت سے راہیں جدا کر سکتی ہے؟ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی اقتدار کے بستر پہ، شہباز شریف کے اقتدار کے بستر پہ خود نہیں لیٹی، اور جب پیپلز پارٹی اقتدار کے بستر پہ خود نہیں لیٹی تو پھر پیپلز پارٹی خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اس نے کب اس اقتدار کے بستر سے اٹھنا ہے.
تو جب ان کو ان کے مالک کہیں گے کہ بس اب جتنے ٹائم کے لیے تم نے شہباز شریف کے اقتدار کے بستر پہ لیٹنا تھا وہ ٹائم پورا ہو گیا، اب واپس آ جاؤ، تو واپس آ جائیں گے۔ پیپلز پارٹی اقتدار کے اس بستر سے نیچے نہیں آ سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پیپلز پارٹی کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، نہ نون لیگ کی کوئی حیثیت اور اوقات ہے، نہ اور کسی حکومت میں شامل کسی سیاسی جماعت کی کوئی حیثیت اور اوقات ہے۔ یہ اپنے فیصلے خود کر ہی نہیں سکتے۔ کیا آپ کو لگتا ہے نون لیگ کے فیصلے نواز شریف کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کے فیصلے آصف علی زرداری اور بلاول کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو آپ بہت سادہ ہیں۔ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ نواز شریف کی جو دل کی خواہش ہے وہ آخرکار زباں پہ آ گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو کہہ کر وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بننا چاہتے ہیں اگر وہ الیکشن جیت گئے تو کیا آپ کے خیال میں ان کی جو اندر کی جو بہت پرانی جو دبی ہوئی سوئی ہوئی خوابیدہ جو خواہش تھی، کیا وہ باہر آ چکی ہے؟ نہیں، یہ تو ان کی ایک بیچارے کی وہ ہے نا، بے بسی ہے۔ میں دو لوگوں کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ ایک تو نون لیگ کا ایک ورکر ہی ہے، اس نے لکھا ہوا تھا کہ بہت جلد وہ وقت آ جائے گا کہ میاں نواز شریف کہیں گے کہ مجھے انجمن تاجران کے صدر بنا دو۔ اور دوسرا قادر مندوخیل صاحب نے ایم نیوز پر ایمان نواز صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے پاس سادہ اکثریت ہے قومی اسمبلی میں، لیکن دوسری طرف ان کا جو سربراہ ہے وہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے اور رونا دھونا کر رہا ہے جگہ جگہ جا کے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ۔ تو نون لیگ کو ان پہ ترس کرنا چاہیے، اور انہوں نے دردمندانہ اپیل کی ہے شہباز شریف سے اور نون لیگ کے ایم این اے سے کہ تمہارا قائد دھکے کھاتا پھر رہا ہے، روتا پھر رہا ہے بیچارہ، تو اس بیچارے کو وزیر اعظم ہی بنا دو۔ تو میاں نواز شریف نے وزیر اعظم جہاں سے لگنا ہے، میاں صاحب اسی نمبر کو ڈائل کریں۔ اور کیونکہ میاں صاحب کی بیٹی جو وہ کہتی تھی کہ آسان راستہ میں آتا ہے، تو اب تو ان کی بیٹی آسان راستے پہ چلتے ہوئے شہباز شریف کو بھی، اپنے چچا کو بھی بہت پیچھے چھوڑ گئی ہیں۔ تو نواز شریف بالکل بن سکتے ہیں وزیر اعظم، ایسا نہیں کہ نہیں بن سکتے، لیکن ان کو نمبر وہی ڈائل کرنا پڑے گا جس نمبر سے ان کی بات بنے گی۔ بہت شکریہ صدیق بھائی آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور آپ سے بہت مزیدار گفتگو ہوئی، اور اگلی بار بھی انشاءاللہ تعالیٰ میری خواہش یہ ہے کہ اب آمنے سامنے بیٹھ کر آپ لاہور آئیں تو پھر آپ سے ملاقات ہو اور سیاسی صورتحال اور موجودہ صورتحال پر آپ سے بات ہو۔ بہت شکریہ ونس اگین۔ یہ تھے صدیق جان صاحب، اور بہت دبنگ انداز میں ہمیشہ کی طرح وہ اپنا موقف رکھ رہے تھے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔